بچوں کے بارے میں اپنے خاوند سے مشورہ کرتی رہیں، جو چیز نوٹ کریں شام کو رات کو اپنے خاوند کو پوری رپورٹ بتا دیا کریں، تاکہ خاوند یہ نہ کہیں کہ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا۔ محاذ آرائی سے بچیں، پھر خاوند کے مشورے سے جس طرح بچوں کی تربیت کرنی ہو آپس میں بچوں کی تربیت کریں، مگر جب دونوں کا مشورہ شامل ہوگا تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے بچوں کی تربیت بھی اچھی فرمائیں گے اور ان کو مصیبتوں سے محفوظ بھی فرمائیں گے۔ 18ویں بات کہ شکوے شکایتیں لوگوں کے میاں کے سامنے کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہنے کی عادت ڈالیں۔ کیا مطلب؟ کہ جب عبادت کا موقع ملے تو دعا لمبی کرنے کی عادت ڈالیں۔ دل کا جو غم ہے، جو بھڑاس ہے، وہ فون پہ سہیلیوں کو بتانے کی بجائے یا میاں کو بتانے کی بجائے وہ اپنے رب کے سامنے دل کھولیں۔ جب آپ اپنے دل کے غم اور دکھ اپنے رب کو بتانا شروع کریں گی تو آپ کا پروردگار آپ کے دل کے غموں کو دور فرما دیں گے۔ اس سے آپ کو دعا کی لذت بھی نصیب ہو جائے گی، آپ کے دل کو تسلی بھی مل جائے گی، اور پھر آپ کو قضا کے اوپر صبر نصیب ہوگا، اور آپ کے دل میں یہ بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جس حال میں رکھے میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ نہ تو ہجر اچھا نہ وصال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اس حال میں اللہ کا شکر ادا کرتی رہے۔ گھر کے اندر مصلی کی جگہ بنائیں اور اسی کو اپنے لیے مسجد سمجھیں۔ کوئی کمرہ اگر ہے، بڑا گھر ہے تو ایک کمرے کو ہی مسجد بنا لیں، یا اگر کمرے کے اندر تخت پوش رکھ کے مصلی بچھا سکتی ہیں تو اس کو بنائیں، وہاں پر تسبیح بھی ہو اور گٹھلیاں بھی ہوں اور قرآن مجید بھی قریب ہو اور حجاب بھی ہو، تاکہ جب نماز پڑھنی ہو جس نے بھی تو وہ آسانی کے ساتھ صحیح پردے کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکیں۔ اس جگہ پر بیٹھنے کی عادت ڈالیں حتیٰ کہ طبیعت مانوس ہو جائے۔ اپنا فارغ وقت کرسیوں پہ سکرین کے تماشے دیکھنے کی بجائے مصلی پہ بیٹھنے کی عادت ڈالیں۔ صحابیات کی عادت تھی کہ جب ان کے میاں کام کاج کے لیے چلے جاتے تھے تو وہ چاشت کی وہ گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کے چاشت کے نفل پڑھتی تھیں۔ چاشت صلاۃ الضحیٰ کو کہتے ہیں، یعنی جب سورج اتنا بلند ہو کہ باہر کوئی جانور چلے تو اس کا پاؤں جلنا شروع ہو جائے، زمین گرم ہو، اس کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں، چاشت کی نماز کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاشت کی نماز میں روزی کی برکت کو رکھا ہے۔ اب دیکھیے، میاں تو چلا گیا کام کے لیے، تو آپ اگر چاشت کی نماز پڑھیں گی اور دعا مانگے گی، اے میرے مالک، میرا میاں اپنے کام کاج کے لیے گھر سے چلا گیا، میں آپ کی بندی دامن پھیلا کر مانگتی ہوں کہ میرے میاں کے کام کو، محنت کو قبول کر لیجئے اور اس کے بدلے ہمیں رزق حلال عطا فرمائیے۔ خاوند کام کرے گا، آپ چاشت کے وقت دعا کریں گی، اللہ تعالیٰ آپ کو حلال، طیب اور پاکیزہ روزی عطا فرمائیں گے۔ آج صحابیات کا یہ خلق کتنی عورتوں میں ہے، ذرا سوچیں تو صحیح، کتنی عورتیں ہیں جو چاشت کی نماز پڑھ کے اپنے میاں کی رزق میں برکت کی دعائیں مانگتی ہیں۔ جب کرتی نہیں ہے عمل تو پھر اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ گھروں میں بے برکتی ہوتی ہے۔ اول تو روزی نہیں ہوتی، اور روزی وہ ہوتی ہے کہ جو گھر کے اندر الٹا فساد کا باعث بن جاتی ہے۔ 13ویں بات کہ بیوی کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے خاوند کی نظروں سے گر جائے، چاہے وہ مال سے متعلق کام ہو، چاہے وہ اخلاق سے متعلق کوئی کام ہو، کوئی کام بھی ایسا نہ کرے کہ جس سے خاوند کی نظروں میں گر جائے، اس لیے کہ وہی سہاگن جسے پیا چاہے۔ سارا جہان عورت کا سجن بن جائے، عورت کو کیا فائدہ اگر خاوند اس کا اپنا نہ بنا؟ اس کی زندگی تو خاوند کے ساتھ وابستہ ہے، خاوند کی جگہ تو کوئی اور نہیں لے سکتا۔ تو اس لیے جہان ایک طرف اور اپنا خاوند ایک طرف، کوئی کام ایسا نہ کریں کہ جس کی وجہ سے آپ خاوند کی نظروں سے گر جائیں۔ گر کے انسان دوبارہ وہ مقام نہیں پا سکتا جو پہلے ہوا کرتا ہے۔